نماز کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، یعنی نماز بھی اچھی نظر آ رہی ہے، روزے بھی اچھے نظر آ رہے ہیں، اور تلاوت بھی بہت اچھی کر رہے ہیں۔ پھر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ ذوالخویسرہ کا حلیہ کیوں بیان کیا گیا، یعنی حلیہ بھی مذہبی ہوگا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دین سے الگ ہوں گے، ان کے دل میں قرآن اترا نہیں ہوگا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ تو جو دین سے نکلا ہوا ہو اسے خارج کہتے ہیں، خارج من الدین۔ پھر اس سے ہو گئے خارجی، تو ان کا نام پڑ گیا خارجی۔ مولا کائنات مولا علی، مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں مشکل کشا کے معنی ہوتے ہیں مشکل دور کرنے والا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حقیقی طور پر مشکل دور کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کی عطا سے فرشتے بھی مشکل دور کرتے ہیں، نبی بھی دور کرتے ہیں، ولی بھی دور کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سید الشہداء کی تدفین فرمائی، جب حضور کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ان سے؟ یا فاعل الخیرات، اے نیکی کرنے والے، یا کاشف الکربات، اے مشکلات دور کرنے والے۔ حضور سید الشہداء سے کہہ رہے ہیں یا کاشف الکربات، اے مصیبتیں دور کرنے والے، تکلیفیں دور کرنے والے۔ تو مراد یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبریں دی تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مسئلے کی تحقیق میں دو رائے پائی گئیں۔ اب وہ مسئلہ بڑا طویل ہے، انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن خلاصہ یہ کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی ثالث مقرر کرتے ہیں۔ ایک ثالث جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر ہوا، اور وہ تھے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ثالث مقرر ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ دونوں مل کر جو فیصلہ کریں گے ہم قبول کر لیں گے، ہم ان کو حکم بناتے ہیں۔ حکم کے معنی فیصلہ کرنے والا، ثالث۔ اب جو فیصلہ ہوا دونوں جماعتوں نے، صحابہ کرام کے دونوں گروہوں نے اسے قبول کر لیا، صلح ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایک آیت کریمہ پڑھی۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں ان الحکم الا للہ، اور لفظی معنی یہ ہے کہ حکم، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب حکم، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بنایا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بنایا، اور سارے صحابہ کرام نے اسے تسلیم کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ سارے مشرک ہو گئے، سب نے شرک کیا۔ جب اللہ فرماتا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے، تو انہوں نے غیر اللہ کو حکم بنا لیا، لہذا سارے صحابہ شرک کرنے والے ہو گئے، اور جو شرک کرنے والا ہو وہ مشرک ہوتا ہے،
جو مشرک ہے وہ کافر ہے، اور جو مسلمان کافر ہو جائے وہ مرتد ہے۔ اور مرتد جو ہے اگر اس کے سامنے اسلام پیش کریں حاکم اسلام اور وہ اسلام قبول نہ کرے تو اسے 3 دن کی مہلت دے گا حاکم اسلام، پھر بھی اسلام قبول نہیں کرے گا تو حاکم اسلام اس کا سر قلم کر دے گا، یعنی مرتد واجب القتل ہے، اس کا خون مباح ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ جو مرتد ہو گیا وہ کہے کہ مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں تو حاکم اسلام 3 دن سے زیادہ بھی مہلت دے گا، اس کے لیے علماء مقرر کرے گا، اس کو سمجھائیں گے، اور جب حاکم اسلام پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اب اس پر شرعی احکام بالکل واضح ہو گئے ہیں پھر بھی نہیں مان رہا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کو مشرک، کافر، مرتد، واجب القتل، مباح الدم ہونے کا انہوں نے حکم جاری کر دیا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، وہاں سے نکل گئے، تو نکلنے والے کو کہتے ہیں خارج، تو ان کا نام کیا پڑ گیا؟ خارجی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے بڑے مفسر ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور سب سے زیادہ فہم قرآن آپ کو ملا۔ آپ خود فرماتے ہیں لو دا اقال بعیر لوجدت فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ جمیل علم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، سارا علم قرآن میں موجود ہے لیکن لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو اتنا علم اللہ نے آپ کو دیا، آپ جا کر سمجھائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس گئے تو ان کی تعداد جو ہے تقریباً 12,000 تھی، اور یہ ایک مقام پر خیمے ڈال کر انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب گئے، محدث ابن جوزی لکھتے ہیں تلبیس ابلیس میں کہ جب وہاں گئے تو وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ سخت دوپہر کا وقت ہے اور سارے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور سجدے کر کر کے ان کی پیشانیاں زخمی ہو گئی ہیں، گھٹنے زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ بہت زیادہ مجاہدہ کرنے والے خیموں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تو صحابہ کی عبادتیں دیکھیں، لیکن ان کے الفاظ کیا ہیں؟ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں علیہ رحمہ کہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اتنی زیادہ عبادت کرنے والی قوم میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ کیا الفاظ ہیں؟ اتنی زیادہ عبادت کرنے والی، مجاہدہ کرنے والی، کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والی قوم میں نے نہیں دیکھی۔ تو وہ حضور کی حدیث صادق آئی، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تمہیں ان کی نمازیں اچھی لگیں گی، ان کے روزے اچھے لگیں گے، ان کی تلاوت اچھی لگے گی۔ پھر آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا اختلاف مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہے اور سارے صحابہ نے ان کا ساتھ دیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرک ہیں، یہ بھی مشرک ہیں، سارے مشرک ہیں۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب جو ہے توبہ کریں اور دوبارہ مومن ہوں اور اپنے شرک سے توبہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ شرک کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بنایا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو،
تو ایک حکم انہوں نے اللہ کے علاوہ بنایا، تو غیر اللہ کو حکم بنانے سے وہ مشرک ہو گئے۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بنایا حضرت عمرو بن عاص کو، فیصلہ کرنے والا حکم بنایا، لہذا وہ بھی مشرک ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، حضرت علی نے ایک حکم بنایا کہ دو؟ انہوں نے کہا ایک۔ تو یہ بتاؤ اگر حضرت علی دو حکم بناتے تو کیا ہوتا؟ کہنے لگے تو بھی شرک ہوتا، دو شرک ہو جاتے۔ اللہ کے سوا ایک خدا بنائے تو بھی شرک ہے، دو خدا بنا لیں تو بھی شرک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک تو یہ فرماتا ہے ایک جگہ پر کہ دو حکم بناؤ، قرآن تو دو حکم بنانے کا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہاں فرماتا ہے؟ تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں نے بتائی، قرآن پاک دیجیے گا۔ آپ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ حکم کا لفظ ہے ڈائریکٹ، کس کا لفظ ہے؟ حکم کا لفظ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم جو ہے شوہر کی طرف سے بناؤ اور ایک حکم بناؤ عورت کی طرف سے، بیوی کی طرف سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جب ایک حکم بنانا شرک ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے دو حکم بنانے کا حکم دے رہا ہے؟ کتنے حکم؟ دو حکم۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپس میں مشورے کرنے لگے، کہنے لگے بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے تو یہ حکم دیا ہے۔ دیکھیں یہ آیت کریمہ ہے 5ویں پارے کے 3 رکوع میں اور سورۃ النساء چل رہی ہے۔ قرآن میں یہ جو موضوع شروع ہوا یہاں سے شروع ہوا، الرجال قوامون علی النساء۔ یہ آیت نمبر سورۃ النساء کی 34 ہے، 34۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی زوجہ کو تھپڑ مارا تھا، تو ان کے رشتہ دار جو ہیں حضور کے پاس شکایت لے کر آئے، تو اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، شوہر جو ہے بعض صورتوں میں عورت کی اصلاح کے لیے مار سکتا ہے، اور پھر وہ صورتیں بتائی گئیں۔ تو مرد عورتوں پر حاکم ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، تو اللہ نے شوہر کو بیوی پر فضیلت دی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ شوہروں نے اپنا مال خرچ کیا اور مہر دیا بیوی کو، اس سے نکاح کیا۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، پس نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، یعنی شوہر کے مال کی بھی محافظ ہیں، گھر کی بھی محافظ ہیں، بچوں کے بھی محافظ ہیں، شوہر کی عزت کی بھی محافظ ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، فَعِظُوهُنَّ، پہلا اسٹیپ یہ کہ انہیں نصیحت فرماؤ، انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ، پیار سے محبت سے بار بار سمجھاؤ۔ جب تم سمجھا کے تھک جاؤ اور تمہارا یہ خیال ہو کہ اب سمجھانے کا حق میں نے ادا کر دیا اور یہ نہیں مانتے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان سے الگ سو، یعنی ان سے گفتگو آپ چھوڑ دیں، قطع تعلق ہی کریں۔ تو جب آپ ان سے ناراضگی کا اظہار کریں گے تو ہو سکتا ہے سمجھ جائے، پھر بھی نہ سمجھے، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور
انہیں مارو۔ مارنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کبھی بھی احادیث طیبہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے بتائیے یہاں پر کوئی تشریح ہے کہ کیسے ماریں؟ پستول سے ماریں، ڈنڈے سے ماریں، تلوار سے ماریں، پتھر سے ماریں، منہ توڑ دیں، ہاتھ پاؤں توڑ دیں، کوئی تشریح ہے؟ یہ تشریح کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور وہ تشریح کیا ہے؟ زور سے نہیں مار سکتے، آہستہ سے ضرب دے سکتے ہیں، اس انداز میں کہ جسم پر، چہرے پر کہیں بھی نشان نہ پڑے، ہڈی کو ضرر نہ پہنچے، ہڈی تک تکلیف نہ پہنچے۔ اب بتائیں، نشان بھی نہ پڑے، ہڈی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، اور چہرے پہ مارنا بھی حرام ہے اور سر پر مارنا بھی حرام ہے۔ جسم کے کسی ایسے عضو پر نہ ماریں جس سے جان جانے کا خطرہ ہو یا تکلیف زیادہ ہو، لیکن چہرے اور سر پہ مارنا حرام ہے۔ تو ہلکی پھلکی مار ہے کہ نشان بھی نہ پڑے اور ہڈی کو ضرر بھی نہ پہنچے۔ پھر ہر صورت میں نہیں مار سکتے، آپ کے کپڑے استری نہ کرے، اگر کپڑے نہ دھوئے، برتن نہ دھوئے، آپ کو کھانا نہ دے تو نہیں مار سکتے، سمجھا سکتے ہیں۔ مارنا کس صورت میں ہے؟ جب بے پردگی کرے، نامحرم مردوں سے سلام دعا کرے، گپ شپ کرے۔ مارنا اس صورت میں ہے کہ نماز نہ پڑھے، شریعت کی نافرمانی کرے۔ مارنا اس صورت میں ہے کہ پاکی کا غسل نہ کرے۔ اس طرح 5-6 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائیں، اس کے علاوہ مارنے کی اجازت نہیں۔ اب مجھے بتائیے، لوگ کہتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ ہے قرآن پاک میں، خوب پٹائی کرتے ہیں بیویوں کی۔ ان میں سے کوئی ہے جو نماز کی وجہ سے مار رہا ہو؟ نہیں۔ بے پردگی کی وجہ سے؟ نہیں۔ منہ توڑ دیتے ہیں، خون نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن نے فرمایا، تو قرآن کو سمجھے نہیں ہے۔ جو چند وجوہات قرآن نے یعنی احادیث طیبوں میں بیان کی گئیں، اس کے علاوہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ساس سسر کی خدمت نہ کرے، شوہر کی خدمت نہ کرے تو اسے سمجھایا جائے، لیکن مارنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہلکی پھلکی مار، پھر بھی نہ سدھرے، پھر کیا کریں؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہ چاہو۔ اگر تمہاری فرما بردار بن جائیں، سدھر جائیں، تو پھر مارنا نہیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر اصلاح نہ ہو پھر کیا کریں؟ تو اس کے بعد مار نہیں سکتے ہیں۔ اب اس کی بات یہ ہے کہ بیوی کے خاندان میں سے ایک شخص کو آپ حکم بنائیں اور شوہر اپنے خاندان میں سے ایک کو حکم بنائیں، دونوں بیٹھ کر ڈسکس کریں۔ جو بیوی کے خاندان سے آئے گا اس کو ساری معلومات ہوگی کہ بھئی جھگڑا کس بات پر ہوا، اور جو شوہر کے خاندان سے جائے گا اس کو شوہر بتا دے گا۔ دونوں آپس میں ڈسکس کریں گے اور پھر وہ سلو کرانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ان کے درمیان سلو کہاں سے ہو سکتی ہے۔ پھر طریقہ یہ ہوگا کہ اگر شوہر کی غلطی ہوگی تو اس کو سمجھائیں گے، عورت کی غلطی ہوگی تو اسے سمجھائیں گے، اور اگر دونوں کی غلط فہمی ہوگی تو اسے دور کریں گے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف، اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مرد والوں کی طرف سے ایک حکم بھیجو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حکم عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں ان دونوں میں سلو کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ سلو کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا خبردار ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک ضمناً بات عرض کروں،
ہونا یہ چاہیے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو وہ میاں بیوی کے درمیان رہے، لیکن ہمارے یہاں یہ حکم کی تو باری نہیں آتی، سارا شہر حکم بن چکا ہوتا ہے. یعنی بیوی جو ہے بس ذرا شوہر نے کچھ کہا کمرے میں گئی، فوراً میسج، فون. اور خوب عورتوں کی عادت ہے نا ہر چیز میں مبالغہ کرنا. چھوٹا سا چوہا ہوگا، اتنا بڑا چوہا نکلا، اتنا بڑا چوہا دنیا میں ہوتا ہے، تو مبالغہ کرنے کی عادت ہے. تو جب عورت غصے میں ہوتی ہے تو بہت مبالغہ کرتی ہے، اور وہ غصے میں کیا کہہ دیتی ہے، ابو مجھے مار دیتے، قتل کر دیتے، اس جہنم میں کیوں بھیج دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، باپ بیچارہ پریشان، آ جا میرے گھر پر، ہم مرے تھوڑی ہیں، یہ وہ. اچھا اسی طرح جو ہے ساس بھی انوالو ہے، سسر بھی ہے، سارا یہاں کے گھر والے بھی ہیں، وہاں کے گھر والے بھی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر عورت جو ہے اپنے دفاع کے اندر جھوٹ بولتی ہے بس اوقات. یعنی وہ یہ چاہتی ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں نا تو مجھ پہ الزام نہ آئے کہ یہ بڑی نکمی ہے. تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے بہت سارے جھوٹ ملا دیے جاتے ہیں. پھر جب عورت کا غصہ ختم ہوتا ہے، ایک مہینے اپنے ابو کے گھر بیٹھتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے تو اب یو ٹرن کیسے لے. عمران خان تو نہیں ہے کہ لے سکے، تو یو ٹرن لینا تو بس یہ اس کا کمال ہے، باقی دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے اس طرح یو ٹرن لے لیں. تو بھائی یو ٹرن کیسے لے، وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں نے سب جھوٹ بولا، میرے تو شوہر ایسے نہیں ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے بھائی، اس کے باپ اور سب اڑ جاتے ہیں، خبردار ہم نہیں بھیجیں گے. پھر گھر ٹوٹ جاتا ہے. میں نے آپ سے شاید عرض کیا تھا، ایک جماعت کے میرے پاس دوست آئے، میمن جماعت ہے، فیصلہ بورڈ میں ان کے والد ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 سال کے اندر اتنے طلاق کے کیس آئے ہیں کہ ابو کہتے ہیں 40 سال میں اتنے نہیں آئے، اتنی طلاق کی شرح بڑھ گئی. اور اب لڑکے کا قصور نہیں ہوتا، لڑکی کا ہوتا ہے اکثر. اور کہتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں رہنا نہیں چاہتی، تو کہتی بس رہنا نہیں چاہتی، کوئی وجہ اس کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو کہا ہم سمجھاتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے کہتے ہیں آپ سمجھانے والے کون ہیں، ہم کہتے ہیں طلاق دلاتے ہیں بس وہی کام کریں. تو کہتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بیٹی آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کو تکلیف کیا ہے، بولا نہیں رہنا مجھے. اور یہ جھگڑے شادی کے 15 دن کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، کوئی 1 مہینے کے بعد طلاق مانگ رہی ہے، کوئی 2 مہینے بعد. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لڑکوں کا بھی قصور ہوتا ہے، لیکن اب کیسز زیادہ لڑکیوں کی طرف سے. تو میں نے ان سے کہا کہ اب گھر ٹوٹ کیوں جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. تو مجھے کہنے لگے موبائل فون. میں کہا موبائل فون کا بیچارے کا اس میں کیا دخل ہے. کا دخل یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 15 دن کے بعد لڑکی اپنے میکے جاتی تھی تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، سلو ہو چکی ہوتی تھی، تو بہت سے معاملات وہ ڈسکس نہیں کرتی تھی. اب تو یہ ہے کہ شوہر نے 1 تھپڑ مارا تو کمرے میں جا کر وہ شو بنا کر پیش کر رہی ہے، اور سارا آن لائن ریلے چل رہا ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اتنی دراریں پڑ جاتی ہیں، سلو ہے نا مشکل ہو گئی. تو میں نے کہا اس کا حل، تو کہنے لگا اس کا حل یہ ہے کہ موبائل کو 3 طلاق دے دیں، باقی کوئی حل نہیں ہے. اب موبائل کیسے چھوڑا جائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ فضل فرمائے. خیر بات تھوڑی سی دور نکل گئی. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک حکم بنا لو تو شرک ہے. اللہ فرماتا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، 2 حکم. تو کیا قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ اب یہ آپس میں الجھ گئے. انہوں نے کہا ہاں یار یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے. 12,000 میں سے 2,000 نے توبہ کر لی اور دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ گئے. لیکن 10,000 ایسے تھے ضدی جنہوں نے لیبل لگایا ہوا تھا میں نہ مانوں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دماغ میں پھنس گیا کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.
انہوں نے زور سے نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اور انہوں نے ٹھکرا دیا اس پیغام کو۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان 2000 افراد کو لے کر آئے، انہوں نے توبہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اب جہاد کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا ہم ان خارجیوں سے جنگ کریں گے، جہاد کریں گے۔ جب وہاں پہنچے تو رات کا وقت تھا، آدھی رات سے اوپر رات گزر گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے خیمے لگائے، تو خارجیوں کے خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے مکھیاں بھن بھناتی ہیں ایسی آواز آ رہی تھی۔ ہر کوئی نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا اور بڑی سریلی آوازیں آ رہی تھیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں، تو کیا ہم اس حالت میں ان پہ حملہ کریں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہم حملہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بے چینی ہو رہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، قرآن پاک کی تلاوت کو، اور یہ ساری بات۔ تو پھر صحابہ کرام جہاد پر مائل ہو گئے، جنگ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شکست دی، اکثر خارجی مارے گئے اور کچھ خارجی فرار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا شکر ہے یہ فتنہ ختم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فتنہ ختم نہیں ہوا، یہ نکلتے ہی رہیں گے قیامت تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک نکلیں گے، اور ان کا جو آخری گروہ ہوگا وہ دجال سے جا کر ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا جو آخری گروہ ہوگا وہ مدینہ منورہ میں ہوگا، اور اس وقت ان کی مدینہ منورہ میں تعداد ہوگی 70,000۔ کتنے؟ دجال آئے گا مدینہ منورہ کے قریب، تو فرشتے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں اور بیت المقدس میں، مسجد اقصی جہاں ہے، وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے دجال کو۔ تو دجال جب مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تو یہ مدینہ منورہ سے باہر جو ہے پڑاؤ کرے گا۔ پھر مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، تو یہ جو خارجیوں کا گروہ ہوگا، منافقین کا جو آخری گروہ ہوگا، یہ مدینہ منورہ سے نکل کر بھاگے گا 70,000 کی تعداد میں، اور یہ دجال سے مل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے، اور مدینہ منورہ میں قرب قیامت میں ان کی تعداد 70,000 ہوگی، جن کی عبادتوں سے اور ظاہری اسلامی وضاقتہ سے ہمیں متاثر نہیں ہونا۔ اچھا، جنگ ہو گئی، بعض صحابہ کرام آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ جنگ سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پریشان ہیں، تو آپ نے یہ ساری حدیثیں سنائی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو ان لوگوں سے ملے گا وہ ان سے جہاد کرے گا، اور جہاد کرنے والے سارے جنت میں جائیں گے اور یہ سارے جہنم میں جائیں گے مخالف۔ تو آپ نے کہا جس گروہ کا رسول اللہ نے ذکر کیا وہ ہمارا گروہ ہے۔ تو ہم نے آپ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں، تو آپ نے کہا کہ میں جنگ کے بعد بتاؤں گا، تو ایسی کوئی نشانی بتائیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ ہمارا ہی گروہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گروہ سے مقابلہ ہوگا اس کا جو سردار ہوگا اس کے بازو پر عورت کی پستان کی طرح گوشت ابھرا ہوا ہوگا، عورت کی
پستان کی طرح، سینے کی طرح گوشت ابھرا ہوا ہوگا۔ اب آپ تلاش کیجئے اس لاش کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر وہ گئے، تلاش کرتے رہے، آ کر رونے لگے سارے، اور کہا یا امیر المومنین، لگتا ہے ہم سے سمجھنے میں خطا ہو گئی، ایک بھی ایسی لاش نہیں ہے جس کے بازو پر اس طرح کا گوشت ہو۔ تو آپ نے کہا صدق رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ ہمارا ہی گروہ ہے جنتی، اور جن سے حضور نے ہمیں جہاد کا حکم دیا یہی لوگ تھے، اور ایسا بندہ اس میں ضرور ہوگا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا۔ پھر تلاش کرو۔ پھر تلاش کیا تو ایک لاش ملی جو لاشوں کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام نے اس کو دیکھا تھا تو بازو پہ نظر نہیں پڑی تھی، پھر وہ لے کر آئے تو وہ شخص موجود تھا جو ان کا سردار تھا، اور اس کے بازو پر اسی طرح گوشت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں یہ فتنہ جو ہے بڑھا، آپ نے جنگ بھی فرمائی، لیکن جو بھاگ گئے انہوں نے دور پناہ لے لی، اپنی سازشوں میں لگے رہے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت نصیب فرماتا ہے نا تو اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اور جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی اس کو گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی، بندہ ایک لمحے میں گمراہ ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کسی کو عبادت سے روک نہیں سکتا تو اس کا عقیدہ خراب کر دیتا ہے۔ اب جب عقیدہ خراب ہو گیا تو وہ شخص نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، ریاضت کرے، مجاہدات کرے، شیطان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ تو حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ شیطان نے خارجیوں کا عقیدہ خراب کر دیا، شیطان ان کو ریاضت، مجاہدات، عبادات سے روک نہیں سکا۔ اچھا پھر جب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے نا تو شیطان کو عبادت سے تکلیف نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے عبادت مشکل بھی نہیں ہوتی، پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اچھا لوگ ان چیزوں دیکھ کے متاثر بھی ہوں گے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کینیڈا میں ایک خاتون کو دیکھا، اچھا وہ یعنی کوئی اتنے دیندار یا مذہبی نہیں تھے، بزنس مین تھے، بعد میں وہ دین کے احکام پہ انہوں نے عمل کیا، تو اس وقت کہتے ہیں میں ماڈرن تھا۔ تو ایک کمپنی کی مالک عورت تھی، کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ سفر بھی کیا، لیکن وہ اتنی بظاہر شرم و حیا والی، پردہ بھی کر رکھی ہے، تہجد بھی قضا نہیں ہو رہی۔ اچھا ہم سفر پہ جاتے تو وہ الگ کمرے میں بھی میرے ساتھ نہیں رہتی، کیونکہ کہتی کہ یہ شرعی طور پہ حرام ہے، تو الگ کمرہ، حالانکہ کا سفر کے اندر ہوٹل اتنی مہنگی، اس میں 2 کمرے لینا کتنا مشکل ہے۔ اور بڑی وہ کہتے ہیں میں ماڈرن تھا، دین سے دور تھا، لیکن میں اس کی نماز سے، روزوں سے، تلاوت سے، تہجد سے، اشراق چاش بھی پڑھتی، اوابین بھی پڑھتی، ہر وقت تسبیح سے درود پاک پڑھ رہی ہے۔ کہ میں ان چیزوں سے اتنا متاثر ہو گیا کہ میں نے کہا کہ یہ کیسی زبردست عورت ہے، اتنا کروڑوں کا بزنس ہے اور اتنی باحیا، اتنا عمل۔ ہاں بس صرف یہ تھا کہ وہ چہرہ کھلا رکھتی تھی لیکن باقی پورا جسم چھپا کے رکھتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کس کی مرید ہیں؟ اچھا وہ کہتے ہیں میں سمجھا سنی ہے، صلاۃ و سلام بھی پڑھی ہے، نعتیں بھی پڑھ رہی ہے۔ تو کہا میں نے ایسے ہی پوچھ لیا آپ کس کی مرید ہیں؟ تو اس نے کہا مرزا مسرور احمد کی۔ میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت ہو تجھ پر۔ یعنی وہ قادیانی تھی، مرزائی تھی، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے اس وقت جو ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا کرم ہوا، اتنا کرم ہوا، کہتے ہیں میں بالکل دین سے دور تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا،
لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا میرے والد صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ کہتے ہیں اس وقت میں اس سے متاثر تھا، جب مجھے پتہ چلا قادیانی ہے تو مجھے اتنی نفرت ہو گئی کہ میں نے کہا ہیروئن چی تجھ سے بہتر ہے، کتا تجھ سے بہتر ہے، خنزیر تجھ سے بہتر ہے، میں نے کہا ڈاکو و چور تجھ سے بہتر ہے، شرابی و زانی بہتر ہے، تو کافر ہے، مرتد ہے۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایمان ضائع ہو گیا، اب یہ تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاش پڑھے، اوابین پڑھے، پردہ کرے، جو بھی کرے، شیطان کو کوئی تکلیف ہے؟ تو حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ جب شیطان کسی کو عبادات اور ریاضات اور مجاہدات سے نہیں روک سکتا تو اس کا عقیدہ خراب کر دیتا۔ تو ایسا ہی اس نے کیا کیا خارجیوں کے ساتھ، ان کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ اب یہ صحابہ کرام کو یہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والا مشرک کافر مرتد، تو جو کسی مسلمان کو کافر مشرک سمجھے وہ تو خود ایمان سے گیا، اور جو صحابہ کرام کو مشرک کافر سمجھے اس کا ایمان کہاں سے بچے گا، کیونکہ شرک تو اسی کی طرف لوٹے گا۔ اچھا پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب شیطان گمراہ کر دے نا تو گناہ کو وہ ثواب سمجھنے لگتا ہے۔ تو محدث ابن جوزی نے لکھا کہ یہ خارجی جا رہے تھے کسی نہر کے کنارے، تو ایک صحابی رسول ملے، ان کے ساتھ ان کی زوجہ بھی تھی اور ان کا بچہ بھی تھا، شاید زوجہ حاملہ تھی یا پھر یہ تھا کہ بچہ موجود تھا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ علی جو ہیں مومن ہیں کہ کافر مشرک ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنا بڑا لشکر ہے، میرے ساتھ بیوی بچے ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا واللہ اعلم بالصواب، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو انہوں نے تلوار نکالی اور ان کی گردن پہ رکھ دیا اور کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ علی مومن ہے کہ مشرک؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی، انہوں نے حضور کی پرورش میں زندگی گزاری، قرآن ان کے سامنے اترا، قرآن پاک حضرت علی نے اور دیگر صحابہ کرام نے حضور سے سیکھا، تو اگر انہیں توحید کی سمجھ نہیں آئی تو کائنات میں کوئی بھی توحید کو نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی مشرک ہے؟ تو دوسرا خارجی کہنے لگا جو مشرک ہے وہ مباح الدم ہے، اس کا مال بھی ہمارے لیے حلال ہے، اس کا خون بھی حلال ہے، مار دو اس کو۔ انہوں نے صحابی اور رسول کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کی گردن یعنی ان کا سر اور ان کا جسم نہر میں بہا دیا۔ ابھی آپس میں کہنے لگے کہ اس کی بیوی کا کیا کریں گے، اس کے بچوں کا کیا کریں گے؟ تو دوسرے خارجی نے کہا تمہیں مسئلہ نہیں معلوم کہ عورت ہو یا بچہ ہو، اگر یہ مشرک ہے تو مرتد ہے، واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، ان کو بھی مار دو۔ انہوں نے ان کی زوجہ کو بھی شہید کیا، ان کے بچوں کی گردنیں کاٹی، نہر میں بہا دیا۔ اب یہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ کوئی ڈاکو ہوں، شیطان نے گناہ کو ثواب بنا کر پیش کر دیا، شرک کی تعریف میں گمراہ کر دیا، پورا نظام ان کا خراب ہو گیا۔ اچھا اب محدث ابن جوزی کہتے ہیں یہ محتاط کتنے تھے باقی شریعت کے مسائل میں، شیطان نے ان کا دماغ خراب کر دیا تو شرک کی تعریف میں یہ بہک گئے، ان کے لیے تباہی ہو گئی۔ لیکن یہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو بہت بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ مشرکوں کو جو واجب القتل تھے ان کو جہنم میں پہنچایا، تو یہ تو جذبہ جہاد ہو گیا، یعنی یہ فساد کو جہاد سمجھنے لگے۔ اب کہتے ہیں آگے بڑھے نا یہ، تو نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا، ایک خارجی نے سیب اٹھایا اس کو کھا لیا، دوسرے نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے مسئلہ کہ حقوق العباد کتنے سخت ہیں،
قیامت کے دن اس کے مالک نے پوچھ لیا کہ یہ سیب تو نے کیوں کھایا، تو کیا جواب دے گا؟ اب یہ گئے نہر کے کنارے کنارے، باغ نظر آیا، اس کے مالک سے معافیاں مانگی، اس کو راضی کیا۔ تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں جب شیطان کسی کو گمراہ کر دے تو کیا حال ہوتا ہے۔ صحابی رسول کو شہید کرنے کا انہیں کوئی فکر نہیں، کوئی حقوق العباد یاد نہیں آئے، ان کی خاتون کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کے گلے کاٹ دیے، اور ایک سیب کی فکر ہے۔ پھر آگے گئے تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ خنزیر نظر آئے، خنزیر جو ہے چل رہے تھے جنگل میں۔ انہوں نے کیا کیا، ایک نے پتھر اٹھایا اور زور سے مارا خنزیر کو، تو خنزیر کا ایک چھوٹا بچہ تھا وہ زخمی ہو گیا۔ تو جو ان خارجیوں میں جیسے ہمارے یہاں علماء ہوتے ہیں تو ان کے یہاں بھی کچھ ہوتے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے یہ خنزیر اگر ذمی کے ہوں گے تو ہماری سلطنت میں ذمی کو خنزیر رکھنے کی اجازت ہے۔ ذمی سے مراد وہ کافر ہیں جو اسلامی حکومت میں جزیہ دے کر رہتے ہیں۔ اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو خنزیر کا بچہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے گئے، اس کی مرم پٹی کر کے گئے تو پتہ چلا یہ عیسائیوں کے خنزیر ہیں۔ اس سے معافی مانگی، اس کو پیسے دیے، اس کو راضی کیا۔ آپ نے فرمایا خنزیر کے بچے کا پاؤں زخمی ہو گیا، رو رہے ہیں، فکر مند ہیں کہ قیامت کو جواب کیا دیں گے، اور صحابی رسول کے بچوں کو انہوں نے شہید کر دیا اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عبد الرحمن بن ملجم ایک شخص آ کر بیٹھتا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا، آپ کے ساتھیوں میں تھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے جتنے خارجی نکلے ہیں کہاں سے نکلے ہیں؟ حضرت علی کے لشکر سے ہی نکلے، اور یہ پہلے حضرت علی کے ساتھی تھے، ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ تو عبد الرحمن بن ملجم جو تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خارجیوں سے بات مت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ خارجی کہیں تجھے گمراہ نہ کر دیں۔ تو اس نے یہ عہد کیا تھا کہ میں خارجیوں سے کبھی بات نہیں کروں گا، ان کی صحبت سے بچوں گا۔ آپ دیکھیں بعض لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ اہل علم سمجھتے ہیں تو وہ ہر بد عقیدہ بد مذہب سے بحث کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی نے منع فرمایا۔ تو ہوا یہ کہ یہ ایک بستی میں گیا خارجیوں کے، تو وہاں ایک عورت پر اس کی نظر پڑ گئی، اسے اس عورت سے عشق ہو گیا۔ اب واقعہ مختصر ہے، اس نے جو ہے اس عورت کو شادی کا نکاح کا پیغام دیا۔ جب نکاح کا پیغام دیا تو اس عورت نے کہا میں تو خارجی ہوں، یا تو تم خارجی ہو جاؤ یا مجھے مسلمان کر لو۔ یعنی مسلمان تو یہ اپنے آپ کو بھی مانتے تھے، مطلب یہ کہ یا تو تم مجھے حضرت علی کے گروہ میں کر دو یا تم میرے گروہ میں آ جاؤ۔ اب وہ عشق کی وجہ سے اور بدنگاہی کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو گیا، گناہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کے مولویوں سے بات کر لیتا ہوں، اور میرے پاس اتنا علم ہے ان کو زیر کر دوں گا تو یہ لڑکی جو ہے میرے ساتھ آ جائے گی۔ تو ان کے 3 مولوی آئے خارجیوں کے، انہوں نے قرآن پاک کھولا اور شرک کی مذمت اور یہ ساری چیزیں سنائیں۔ تو ظاہری بات ہے کسی کے سامنے آپ شرک کی مذمت سنائیں گے وہ ڈرے گا تو صحیح۔ تو وہ ساری چیزیں ڈرا کے انہوں نے کہا دیکھیں ان الحکم الا للہ، یہ ہے وہ مسئلہ، یہ مسئلہ ہے۔ تو چونکہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا تھا، باتیں مضبوط نہیں تھیں لیکن گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی، گمراہ ہو گیا۔ اچھا ایسا گمراہ ہو گیا کہ پکا خارجی بن گیا، اور پھر اس نے تلوار کے لیے زہر لیا۔ اس عورت نے شرط رکھی کہ میں مہر میں حضرت علی کا قتل چاہتی ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ 1000 دینار کا زہر لیا، خطرناک زہر۔ 1000 دینار تقریباً 4 کلو سونا ہو گیا۔ کتنے؟ ایسا خطرناک زہر لیا اور تلوار کو اس زہر میں بھگویا 3 دن تک۔
تو تلوار پر زہر کے اثرات آ گئے. پھر یہ کوفہ پہنچا اور جامع مسجد کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں رات کو فجر کے لیے اٹھاتے اٹھاتے آپ مسجد میں پہنچے اور آپ فجر کی سنتیں پڑھنے لگے. بعض روایتوں میں ہے کہ فجر کی جماعت کرا رہے تھے، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ رہے تھے. تو اس وقت جو ہے نا اندھیرا تھا. اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ فجر میں چراغ جو ہے بند ہوتے تھے، کیونکہ فجر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو اندھیرے میں شروع ہوتی ہے، سلام پھیرتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، کہ فجر کی نماز طویل ہوتی ہے. اور حضرت علی جو ہے فجر کی جماعت سے پہلے آ گئے تھے، آپ سنتیں پڑھ رہے تھے، تو اندھیرا تھا، تو یہ نماز کی جگہ میں چھپا ہوا تھا. اور جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے سے اٹھے نا تو اس نے پیچھے سے وار کیا، اور یہ پیچھے سے اس نے وار کیا اور یہ سر کٹتے کٹتے پیشانی تک، کن پٹی تک اس نے کاٹ دیا، یہاں سے پورا کاٹ دیا. اگر کوئی بھی ہوتا تو ایک لمحے میں مر جاتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی جرت، بہادری، شجاعت دی. آپ اس زخم کے باوجود 3 دن حیات رہے. زخم بھی خطرناک تھا اور زہر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمت ایسی تھی کہ آپ اس کو برداشت کر گئے. حکیموں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا. تو عبد الرحمن بن ملجم گرفتار ہو گیا تھا اور یہ قید میں تھا. تو جب اس کے سامنے حکیم نے یہ بات کہی تو اس نے کہا پھر تو بیڑا غرق ہو اس زہر کا جو میں نے 1000 دینار میں خریدا تھا. تب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تلوار معمولی نہیں تھی، اس میں زہر تھا. پھر اس زہر نے اثر کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد شہید ہو گئے. شہادت کے بعد اس عبد الرحمن بن ملجم کو قتل کیا گیا. چونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے تو میں آخر میں، یعنی کل نہیں بلکہ پرسوں انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے کہ اس نے قتل کے موقع پر کیا کہا اور کیا اس کا انداز تھا. یعنی اگر آپ قتل کے موقع پر اس کا جو والہانہ انداز تھا قرآن پڑھنے کا اور کلمہ پڑھنے کا، اگر ہمیں پتہ نہ ہو نا کہ کتنا بڑا گستاخ تھا، کتنا بڑا بد عقیدہ تھا، تو ہر آدمی متاثر ہو جائے. تو یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ. پھر مختصر جو ہے شرک کی تعریف سنیں گے، کیا چیزیں شرک ہیں، کیا چیزیں شرک نہیں ہیں، کہاں شرک کی تعریف سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ پرسوں سنیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں. یہ درس سن کے بہت ڈر لگتا ہے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. دعا کریں اللہ بد عقیدگی سے بچائے، یا اللہ بد مذہبیت سے بچا، یا اللہ برے عقیدے سے بچا، یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما، خاتمہ بالایمان نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. کعبے کے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا
تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے ابھی سنا مولا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین، اس مبارک رات کا صدقہ یا رب العالمین ہمیں شب قدر کو پانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں توبہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ پر استقامت عطا فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین ہم تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تمام کے اعتکاف کو قبول فرما. یا رب العالمین مسجد کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا. یا رب العالمین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما. یا رب العالمین جو یہاں جو دعا لے کر آیا ہے مولا، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جنہوں نے کہا ہے مولا، اگر ان کے حق میں وہ دعائیں بہتر ہیں مولا تو انہیں عطا فرما. یا رب العالمین، اور بہتر نہیں تو اس کا خیال بھی ہمارے دلوں سے نکال دے. یا رب العالمین ہماری ساری دلی جائز نیک مرادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نیچے تشریف لے جائیں.